پاکستانی اداکارہ ماہپارہ پاکستانی فلمی صنعت کی ان اداکاراؤں میں ایک تھی جس نے اپنے عین دور عروج میں شادی کر کے شوہر اور گھریلو زندگی کی خاطر اپنا کیریئر قربان کر دیا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر فلم جسی کی طرف نہیں دیکھا۔ ایک سید گھرانے کی لڑکی مسرت کس طرح ماہپارہ بنی اور رنگ و روپ کی دنیا کی چکا چون روشنیوں میں اپنا نام کمایا، پاکستان کی 4 مشہور زبانوں پشتو، اردو، پنجابی اور سندھی فلموں میں کام کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ سب معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ ماہپارہ سندھی فلموں کے ذریعے اردو فلموں میں آئی، پھر پنجابی فلموں میں کام کر کے مقبولیت سمیٹی۔ خوبصورت نین نقش اور درمیانے قد کی یہ اداکارہ 1950 میں سندھ کے شہر حیدرآباد میں پیدا ہوئی۔ اس کا پیدائشی نام مسرت تھا۔ اس کے والد شیر شاہ ایک سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ تعلیم دلانے کے خواہش مند تھے۔ ماہپارہ بچپن سے ہی ایک پرجوش لڑکی تھی۔ اسکول کے زمانے سے ہی اسے کھیل اور فنون لطیفہ سے دلچسپی تھی اور اسکول کے اسٹیج ڈراموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ اسے اداکاری کا شوق تھا اور وہ بھی فلمی ہیروئن بن کر لاکھوں دلوں کی دھڑکن بننا چاہتی تھی۔ اگرچہ وہ ایک سید خاندان میں پیدا ہوئی تھی، اس کے باوجود بیٹی سے والہانہ محبت کے باعث اس کے والدین اس کی راہ میں حائل نہ ہوئے اور اس نے میٹرک کرنے کے بعد تعلیم ادھوری چھوڑ کر دل میں لاکھوں سپنے سجائے کراچی کے فلم اسٹوڈیو کا رخ کیا۔ یہ 1967 کا دور تھا۔ اگرچہ فلمی صنعت کا مرکز لاہور تھا، اس کے باوجود کراچی اور ڈھاکہ کے فلمی اسٹوڈیوز میں بھی فلمیں بنتی تھی۔ ان دنوں ہدایت کار خادم حسین بلوچ ایک سندھی لوک سٹوری پر مبنی سندھی زبان میں فلم بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب مسرت ان سے ملی تو ہدایت کار اسے دیکھتے ہی اپنی زیر تکمیل فلم شہرو فیروز میں ہیروئن کے رول میں کاسٹ کرنے پر مجبور ہوئے اور اسے سندھی فلموں کے سپر سٹار مشتاق چنگیزی کے مقابل لیڈ رول میں کاسٹ کیا۔ مسرت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ اسے پہلی ہی فلم میں بطور ہیروئن کاسٹ کیا گیا تھا۔ اس نے اپنا فلمی نام ماہپارہ رکھ لیا اور فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہو گئی۔ شہرو فیروز ریلیز ہوئی اور زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ ماہپارہ اور مشتاق چنگیزی کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا اور دونوں کو ایک اور سندھی فلم چانڈوکی میں کاسٹ کیا گیا۔ چانڈوکی تیار ہو کر 1969 میں ریلیز ہوئی اور کامیاب رہی۔ یہ دونوں فلمیں کراچی میں بنی تھی اور اس کی کامیابی نے ماہپارہ کو فلمی صنعت میں پہچان دی۔ 1970 میں ہدایت کار شیخ حسن نے اداکارہ ترنم کی ذاتی اردو فلم جھک گیا آسمان بنانے کا آغاز کیا تو وہ ماہپارہ کو بھی ایک اہم کردار میں کاسٹ کرنا نہیں بھولے۔ اس فلم میں ماہپارہ کا کردار ثانوی نوعیت کا تھا اور یہ ماہپارہ کی پہلی اردو فلم تھی۔ فلم اگرچہ ناکام ثابت ہوئی لیکن ماہپارہ کو مزید اردو فلمیں دلانے کا سبب بنی۔ اسی سال پہلی پشتو فلم یوسف خان شیربانو بھی دسمبر 1970 میں ریلیز ہو کر سپر ہٹ کامیابی سے دوچار ہوئی، جس میں ماہپارہ نے بھی ایک چھوٹا سا رول کیا تھا۔ اس فلم کے ہدایت کار عزیز تبسم تھے۔ ہدایت کار منور رشید اور فلم ساز نیازی ملک کی اردو سوشل فلم روڈ ٹو سوات میں بھی ماہپارہ کو ایک اہم کردار میں کاسٹ کیا گیا۔ 1970 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کے مرکزی کردار کمال اور روزینہ نے ادا کیے تھے۔ یہ ایک درمیانے درجے کی کامیاب فلم ثابت ہوئی۔ 1970 کے اختتام تک ماہپارہ کی کل 5 فلمیں ریلیز ہو چکی تھی، جن میں 2 سندھی، 1 پشتو اور 2 اردو فلمیں شامل تھی اور وہ مزید فلمیں حاصل کرنے کے لیے لاہور کے نگار خانوں میں آ گئی۔ 1971 کے سال ماہپارہ کی کل 7 فلمیں ریلیز ہوئی، جن میں اردو فلم روٹا نہ کرو اور سندھی فلم لیلا مجنون کے علاوہ پنجابی فلمیں شیر پتر اور ازغرا شامل تھی۔ شیر پتر کے مرکزی کردار لالا سودیر اور نغمہ تھے، جبکہ ماہپارہ سیکنڈ ہیروئن میں اقبال حسن کے مقابل تھی۔ ازغرا کے مرکزی کردار اعجاز اور نغمہ تھے لیکن ماہپارہ کی جوڑی اقبال حسن کے ساتھ تھی۔ روٹا نہ کرو میں ماہپارہ کمال اور شبنم کے ساتھ ثانوی رول میں تھی، جبکہ سندھی فلم لیلا مجنون میں اس کی مرکزی جوڑی مشتاق چنگیزی کے مقابل تھی۔ ہدایت کار ایس اے بخاری کی سپر ہٹ اردو فلم آنسو میں بھی ماہپارہ کا اہم رول تھا۔ ایم سلیم کی پنجابی فلم یار بادشاہ میں ماہپارہ سیکنڈ ہیروئن کے طور پر اداکار افضل خان کے مقابل تھی۔ یہ بھی ایک ہٹ فلم تھی۔ اسی سال ماہپارہ کو ہدایت کار اقبال یوسف کے ساتھ پہلی بار کام کرنے کا موقع ملا، جب وہ ان کی اردو
اردو فلم ایک سپیرا میں کاسٹ ہوئی۔ ایک سپیرا کے ہیرو خود اقبال یوسف تھے اور ان کے مقابل ہیروئن ماہپارا تھی۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران اقبال یوسف ماہپارا کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ اقبال یوسف اس سے قبل اداکارہ بہار بیگم کے ساتھ شادی کر کے ایک تلخ تجربے سے گزر چکے تھے اور اب ایک مخلص جیون ساتھی کی تلاش میں تھے جو انہیں ماہپارا کی صورت میں ملا اور دونوں نے شادی کر لی، اور 1971 کا سال ہی ماہپارا کے کیریئر کا مصروف ترین سال ثابت ہوا۔ شادی کے بعد اس نے اقبال یوسف کی خاطر کیریئر کے عین عروج پر فلم انڈسٹری چھوڑ کر گھریلو زندگی اپنائی۔ 1972 کے سال اس کی آخری 2 فلمیں ریلیز ہوئی، جس میں اقبال یوسف کی اردو فلم ہل سٹیشن اور ہدایت کار محمد بشیر رانا کی پنجابی فلم قاسو شامل تھی۔ قاسو میں بھی اس کی جوڑی افضل خان کے ساتھ تھی۔ ماہپارا کی پنجابی فلم لاہوریا کبھی ریلیز نہ ہو سکی۔ 1.5 درجن فلموں میں کام کرنے کے بعد اس نے شوہر کی خاطر فلم انڈسٹری چھوڑ دی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عدنان اقبال اور سلمان اقبال۔ شوہر اقبال یوسف کا انتقال 1995 میں لندن میں ہوا، جبکہ ماہپارا طویل عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو کر 12 جون 2020 کو انتقال کر گئی۔